أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظیم. جزاک اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ انداز میں کلام الہی کی تلاوت مبارکہ فرمائی گئی ہے. قاری کاشف علی غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، اور لاہور نیوز کی ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں منیبہ آصف. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی بہت اچھا گزرا ہوگا. ہمارے ساتھ محمد رمضان حجویری بھی موجود ہیں، نعت پڑھیں گے، تو آئیے انہی کی طرف چلتے ہیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل کو تو
اپنے ساتھ لے جا، میرے دل کو تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے نا نعت رسول مقبول پڑھی گئی ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ رمضان جو ہے نا وہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، نصف رمضان جو ہے، آدھا رمضان کا سفر جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور ابھی بھی ہمارے پاس بہت ہی کہہ لیں کہ شاندار موقع موجود ہیں کہ ہم ابھی بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، ہم رب تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس اپرچونٹی، ابھی بھی ہمارے پاس موقع موجود ہے، اور ہم بھی اس میں آپ لوگوں کی جو ہے مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمارا پلیٹ فارم جس میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو ضرورت ہے آپ لوگوں کی مدد کی، اور آپ کی زکوٰۃ، آپ کے عطیات ان لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں جو کہ اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ایک ایسے ہی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے آپ کی ملاقات کرانی ہے، جو کہ ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں، اور وہاں پر خاص طور پر جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں ان کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے، اور تھیلیسیمیا ہوتا کیا ہے، اور ان کے ٹرسٹ کے اندر، ان کے ادارے کے اندر کتنے بچے ہیں جو کہ اس علاج معالجے کی سہولت جو ہے نا وہاں سے لے رہے ہیں، اور اس کو کس طرح مزید ہینڈل کیا جا سکتا ہے، آپ کے عطیات کس طرح ان تک پہنچ سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے محمد نفیس صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جو کہ صدر ہیں ریاض منصور ٹرسٹ کے۔ تو نفیس صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ نفیس صاحب، تھیلیسیمیا کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ یہ بیماری ہے کیا، اور کس طرح جو آپ کا ادارہ ہے خاص طور پر وہ ان کی کفالت کر رہا ہے یا ان کی مدد کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھیلیسیمیا جو کہ ایک موروثی مرض ہے، اور یہ بچپن سے ہی بچوں کو جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے اور والدین سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ تھیلیسیمیا کی یہ بیماری کو اگر آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس میں تھیلیسیمیا کا مریض بچہ جو ہے اس کا خون خود سے بن نہیں پاتا، اس میں جو ریڈ سیلز ہیں وہ نہیں بن پاتے، جس کی وجہ سے زندہ رہنے کے لیے ان بچوں کو دوسرے صحت مند افراد کا خون لینا پڑتا ہے، اور ان کے خون کے عطیات کی بدولت یہ بچے ساری زندگی ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ صحت
ہے تو زندگی بے ہے. شک، بے تو شک، ان no بچوں doubt. کی زندگی جو ہے وہ چونکہ یہ خون کے محتاج ہیں تو پھر کوئی ان سے پوچھے کہ تکلیف میں جینا کیسا ہے. تو ان بچوں کے لیے ریاض منصور ٹرسٹ جو ہے وہ فری آف کاسٹ تمام سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, اور ہمارے پاس ہزاروں بچے ہیں جو علاج کی غرض سے آتے ہیں جنہیں ہم فری ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ جو بچے خاص طور پر اس تھیلیسیمیا کی موذی بیماری کا شکار ہوتے ہیں, ان کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے, تو خاص کر کے ان کی فیملیز کس طرح سفر کر رہی ہوتی ہیں, کن کن چیلنجز کا مسائل کا سامنا انہیں رہتا ہے؟ دیکھیں ان کی اگر ہم فیملیز کی بات کرتے ہیں تو کوئی رکشہ ڈرائیور ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی درزی ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو کسی نہ کسی طرح مزدوری کر رہا ہے. تو ایسے شخص کے لیے اپنے کنبے کی کفالت کرنا, اپنے گھر کو چلانا, کہ گھر بھی کرائے کا ہے اور روزگار بھی کوئی نہیں ہے, اور بچے بھی ایک گھر میں 6 بچے بھی سم ٹائم جو وہ تھیلیسیمیا کے مریض ہیں, تو ایسی صورتحال میں کوئی اپنا پیٹ پالے گا یا ان بچوں کا علاج کروائے گا. تو ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ جو کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو ہم ان کے ساتھ کم از کم ایسا سلوک کریں کہ جب یہ ہمارے پاس آئیں تو انہیں یہ فیلنگ نہ آئے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے دھکے کھانے پڑیں گے, وہاں پہ جا کے کوئی ترلا منت کرنا پڑے گا, بلکہ ان کو یہ فیلنگ ہو کہ ہم ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں آئیں جہاں پہ ہمیں کوئی محبت سے ڈیل کر رہا ہے. تو ہم لوگ ان بچوں کو جو ہے الحمدللہ اس طرح ڈیل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. لیکن ہم پچھلے کافی عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں نفیس صاحب کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس پاکستان میں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, یہاں پہ رپورٹ بھی ہو رہے ہیں آپ میرے خیال سے. تو کیا جو باہر کے ممالک میں تھیلیسیمیا اسی طرح پھیل رہے ہیں, یا پاکستان میں ہی اس کی شرح جو ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تقریباً 6 لاکھ بچے تھیلیسیمیا میجر کے پاکستان میں موجود ہیں, جن کو کچھ اویئرنیس ہے ایسے اداروں کی, وہ تو آ کے ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں. لیکن جو باقی کے بچے ہیں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یا تو وہ کویکس کے پاس چلے جاتے ہیں, یا وہ مطلب آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں لے پاتے اور ایکسپائر ہو جاتے ہیں. تو پاکستان میں یہ بیماری دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آل دو کے ادارے اپنی خدمات تو فراہم کر رہے ہیں, لیکن اویئرنیس اس طرح سے نہیں ہے. ایک یا چند ادارے مل کے کتنی اویئرنیس دے لیں گے؟ تو اگر میس لیول پہ اس پہ کام ہو, کچھ چینلز, جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک جگہ پہ بات کی کہ اگر چینلز تھیلیسیمیا کی بیماری کے حوالے سے ایک سپانسر ایڈ اپنی طرف سے وہ چلائیں اور بتائیں عوام الناس کو کہ تھیلیسیمیا کی خون کی بیماری کتنی خطرناک ہے اور ایک کنبے کو ساری زندگی کے لیے کس طرح تنگ کرتی ہے, کہ بچے کو جہاں پر خون ساری زندگی لگنا ہے وہاں پر اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ساری زندگی اس اذیت میں گزارتے ہیں. تو پاکستان میں اس کی تعداد میں نے آپ کو بتا دی. آپ نے پوچھا کہ دوسرے ممالک میں یہ بیماری کہاں تک ہے اور کس بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. یہ بیماری ایکچولی سائپرس, اٹلی اور یونان میں بہت زیادہ تھی, لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ وہاں پر اب ایک بھی کیس تھیلیسیمیا کا نہیں ہے. اچھا, واہ جی واہ. تو انہوں نے کیسے اس کے اوپر روک تھام کی؟ جی اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے قانون سازی کی کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی کروایا جائے. تو وہاں پر اس قانون سازی کی وجہ سے کچھ دہائیاں لگیں کہ آئندہ آنے والی جو نئی نسلیں تھیں وہ تھیلیسیمیا سے بچ گئیں. اب وہاں پر ایک بھی پیشنٹ تھیلیسیمیا کا نہیں ہے. واہ جی واہ, کہ انہوں نے قانون سازی کی, انہوں نے پہلے دیکھا کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے, پھر اس کو روٹ کاز کو نکال کے انہوں نے اس کے آگے پریونشن کے اوپر کام کیا, اور وہاں پر اب ایک بھی پیشنٹ جو ہے وہ تھیلیسیمک نہیں ہے. اب آپ نے بتایا کہ شادی کے حوالے سے کہ جو میجر خاص طور پر جو دونوں لوگ ہوں گے وہ جب شادی کرتے ہیں تو اس کے بعد بچہ جو ہوتا ہے وہ تھیلیسیمک نکلتا ہے. تو شادی سے پہلے ٹیسٹ کرانا لازمی ہے یہ آپ نے بتایا, لیکن اگر انفارچونیٹلی شادی ہو گئی ہے, اور کیا اس کے بعد ٹیسٹ کرانے کا کوئی فائدہ ہے یا اب نہیں ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تھیلیسیمیا کا کپل ہوتا ہے وہ تھیلیسیمیا کیریئر ہوتا ہے. وہ دونوں کیریئر جب شادی کرتے ہیں تو آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا کہ ایک بچہ اس بیماری کا شکار ہو گیا, لیکن اگر کپل کو آئیڈیا نہیں تھا, وہ شادی سے پہلے اپنا ٹیسٹ نہیں کروا پائے, تو شادی کے بعد ایک ٹیسٹ جو ہے تھیلیسیمیا کا وہ کروایا جا سکتا ہے, جس میں جو ہے پریگنینسی کے چند ہفتوں میں پتہ چلتا ہے کہ ویدر دا کمنگ چائلڈ از تھیلیسیمک اور ناٹ. اس میں پھر علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ تھیلیسیمیا کا بچہ دنیا میں آئے گا, تو چونکہ ابھی روح نہیں اس میں داخل ہوئی ہوتی ہے شروع کے چند ہفتوں میں, تو اس کو ابورٹ کروانے کا فتویٰ ہے, تاکہ وہ بچہ ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ قطرہ قطرہ خون کا محتاج نہ رہے اور ان کے والدین ساری زندگی اسے سسکتا ہوا نہ دیکھیں. تو یہ ایک فتویٰ بھی موجود ہے.
اچھا، یہ فتویٰ ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. یہ بھی اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ چکی ہے کہ اگر شادی سے پہلے آپ نہیں کرا پائے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو آپ شادی کے بعد بھی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. اچھا، دوسرا اگر منصور ٹرسٹ کی بات، ریاض منصور ٹرسٹ کی بات کر لی جائے نفیس صاحب، تو مجھے بتائیے وہاں پہ کتنے بچے جو ہیں خاص طور پر ان کا علاج معالجہ ہو رہا ہے؟ اس وقت ریاض منصور ٹرسٹ کے پاس تقریباً 5000 بچے تھیلیسیمیا کے رجسٹرڈ ہیں. اچھا، جن کو ہم یہ علاج و معالجہ فراہم کر رہے ہیں. اور تھیلیسیمیا کے ان بچوں کے لیے خون کے عطیات اکٹھے کرنا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی ایک انڈیویجول کو اگر خون کی ضرورت کبھی کسی ایمرجنسی کی وجہ سے پڑ جائے تو خون کا بندوبست کرنا آسان کام نہیں ہوتا، ایک بوتل خون. تو ہم 5000 بچوں کے لیے ماہانہ بنیادوں پر خون اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو سکرین کر کے جدید مشینوں کے اوپر الحمدللہ اس کی پروڈکٹس تیار کرتے ہیں. جن بچوں کو ریڈ سیلز چاہیے انہیں ریڈ سیلز دیتے ہیں. کچھ بچے ہیموفیلیا کے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے، ان کو پھر ہم جو ہے وہ وائٹ سیلز پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑے لیول پہ الحمدللہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں آسان نہیں ہے، لیکن ان اداروں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں بلڈ کیمپنگ میں. جو ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں، کارپوریٹ سیکٹرز ہیں، وہاں سے ہم بلڈ اکٹھا نہیں تو ایک جو تھیلیسیمک بچہ ہے اس کو کتنا خون چاہیے ہوتا ہے اور کب کتنے عرصے بعد اس کو خون لگتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تھیلیسیمیا کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو اس وقت اس کی جو ریکوائرمنٹ آف بلڈ ہے وہ تھوڑی سی ہے. تو مہینے ڈیڑھ بعد اسے خون کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن گریجولی جب وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے بچہ تو اس کی خون کی ضرورت بھی بڑی ہو جاتی ہے. تو ابھی ہمارے پاس ایسی کیٹیگریز بھی ہیں کہ کسی بچے کو مہینے میں 2 دفعہ بلڈ لگتا ہے اور کسی بچے کو مہینے میں 4 مرتبہ بلڈ لگتا ہے. تو اتنا زیادہ بلڈ ایک بچے کو، آپ سوچیں کہ اس کا تو پورا مہینہ، اس کا ہر دن، اس کا ہر پل یہ سوچنے میں گزر جاتا ہے کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے خون لگوانا ہے. اور ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کا بھی ہر پل یوں ہی گزر جاتا ہے کہ آج بلڈ لگ گیا، دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ملنے کے بعد میرا بچہ کتنی دیر تک زندہ رہے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم روزانہ وہاں پر دیکھتے بھی ہیں، فیس بھی کرتے ہیں، اور بہت بڑا دل کر کے ہم لوگ وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو خاص طور پہ جیسے یہ رمضان چل رہا ہے تو رمضان میں کس طرح آپ لوگ اس چیز کو ہینڈل کر رہے ہیں؟ بیکاز بہت سے لوگ جو ہے نا رمضان میں نہیں دیتے ہیں بلڈ، ڈونیٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ روزے سے ہیں یا پہلے ہی انرجی نہیں ہوتی ہے. تو پھر کس طرح آپ لوگوں نے بلڈ کا بندوبست کیا ہوتا ہے؟ اس میں سیلیوٹ کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو جو ابھی بھی اتنا جذبہ رکھتے ہیں، دن کے وقت روزہ رکھتے ہیں اور شام کو آ کے خون کا عطیہ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی وجہ سے خون کی ضرورت رمضان میں پوری ہوتی ہے. آلدھو کہ ایک جو بڑی ریکوائرمنٹ ہے بلڈ کی وہ پوری نہیں ہو پاتی رمضان میں، چونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ روزہ رکھ کے خون نہیں دیتے ہیں. تو 2 قسم کے لوگ، ایک وہ جو جذبے کے تحت شام کو آ کے دے جاتے ہیں، ایک کرسچن کمیونٹی، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں وہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. کیا بات ہے کہ جو یہ ایک گلدستہ ہے پاکستان میں، جو مختلف کمیونٹیز یہاں پہ رہتی ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھ کے جو ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے نفیس صاحب کہ ایک اداروں میں کسی حد تک تو بچوں کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیگر ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، پھر ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ کہیں اور جا کے یہ ٹیسٹ کرا کے آئیں. پھر لمبی لمبی قطاریں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، ویٹ بھی کرنا پڑا ہوتا ہے. تو یہ جو ریاض منصور ٹرسٹ ہے، کیا اس میں بھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے یا ڈیفرنٹ ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں ہمارے پاکستان میں کہ ایک بندہ جس کو صحت کی سہولت کے لیے کسی ہسپتال کا رخ کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر اسے بہت سارے دھکے کھانے پڑتے ہیں. لیکن الحمدللہ انہی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہوئے ریاض منصور ٹرسٹ نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہر وہ سہولت جو ان کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے ایک ہی چھت کے نیچے اس کا بندوبست کیا ہے. مثال کے طور پہ ہم اگر بات کریں ان بچوں میں کمپلیکیشنز جو آ جاتی ہیں، ہارٹ کی کمپلیکیشنز آتی ہیں، اسپلین کی آتی ہیں اور گروتھ ریٹارڈیشن کی آتی ہیں، اس کے لیے ایکو کارڈیوگرافی کا ڈپارٹمنٹ، اس کے لیے ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ کا ڈپارٹمنٹ، پھر ان کا جو فل باڈی ایکس رے ہے 6 منتھلی اس کے لیے ڈپارٹمنٹ موجود ہے. پھر ان کی اسپلینو میگیلی کا ایک ایشو آ جاتا ہے، ان کی اسپلین بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ڈیو ٹو اوور آئرن لوڈ. تو اس کے لیے ہمارے پاس کلر ڈاپلر ہے جو ہم ان کا گاہے بگاہے کرتے ہیں. پھر ان کے لیے جو ہماری لیبارٹری ہے الحمدللہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے
اور nowhere they have to go, under one roof they are being provided all the facilities الحمدللہ. اچھا مطلب اگر وہ ریاض منصور ٹرسٹ میں آ گئے ہیں تو ان کو پھر کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا, ان کا جتنا بھی علاج معالجہ ہے وہیں پہ ہوگا, تمام تر ٹرسٹ بھی وہاں پر ایزیلی آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے. تو صرف ریاض منصور ٹرسٹ میں صرف کیا تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں وہی آ سکتے ہیں یا اور بھی دیگر جو بیماریاں ہیں وہاں پہ ان کو بھی کرٹیل کیا جاتا ہے؟ ریاض منصور ٹرسٹ میں آلدو کہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا تھیلیسیمیا سینٹر یہاں پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سرجیکل ٹاور کی 2 بلڈنگز بنائی ہیں, اور ان کو بنانے کی ضرورت اس طرح سے پیش آئی چونکہ ایک بڑا سیٹ اپ ہے, تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس ایسے آتے تھے کہ کسی کی آنکھوں کا مسئلہ ہے, کسی کا آپریشن کا ایشو ہے, کسی کا ایمرجنسی کا ایشو ہے, تو اتنا بڑا سیٹ اپ دیکھ کے ہر طرح کا مریض ہمارے پاس آتا تھا. تو اسی چیز نے ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا کہ کیوں نہ ہم یہاں پر ایک ایسا سیٹ اپ بھی بنائیں کہ جہاں دوسری بیماریوں کے شکار جو مریض ہیں ان کو بھی سہولت میسر آئے. تو ہم نے الحمدللہ یہاں پر آرتھوپیڈک کا, جنرل سرجری کا, گائنی کا اور آنکھوں کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ بنایا. آپریشن تھیٹرز ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ, اور یہاں پر 100% فری جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. ایمرجنسی جو بنائی ہے وہ لاہور کی شاید سب سے بڑی ایمرجنسی بنائی گئی ہے ریاض منصور ٹرسٹ میں, تاکہ تھیلیسیمیا کے علاوہ جو دوسرے پیشنٹس ہیں ان کو بھی یہ سہولت میسر آ سکے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے نفیس صاحب کہ ایک جو تھیلیسیمیا کا خاص طور پر بچہ ہے کتنا خرچہ آ جاتا ہے لگ بھگ اس کے اوپر؟ تھیلیسیمیا کا مریض جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ بچے ہیں جنہیں مہینے میں 2 مرتبہ بلڈ لگتا ہے, کچھ ہیں جنہیں مہینے میں 4 مرتبہ لگتا ہے. تو اگر ہم اس کی ایک ایوریج لیں تو تقریباً 45,000 روپیہ ایک مریض کا خرچ آ جاتا ہے. ون ٹائم یا پورا مہینہ؟ نہیں, یہ ایوریج نکالیے پورا مہینہ. اوکے, مطلب 45,000 ایک بچے کے اوپر آ جاتا ہے. تو ماشاءاللہ سے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پورا کر دیتی ہے. ہم دن رات اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے لیے کچھ کر سکیں, کیونکہ دیکھیں اگر ہمارے پاس فنڈ نہیں بھی ہوں گے تو ایک روتے بلکتے بچے کو جو نظر آئے گا کہ اس کی جان جا سکتی ہے, تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکیں گے. ہم دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر اچھے ڈونرز کی شکل میں ہمارے پاس انہیں بھیجتے ہیں, اللہ ضرورت پوری کرتے ہیں. تو کس طرح جو اگر ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ آپ لوگوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح اپنی احتیاط آپ تک پہنچا سکتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ڈونر حضرات ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ پاکستان میں اچھے اداروں کو سپورٹ کریں. اور ریاض منصور ٹرسٹ کی میں بات کروں گا تو ریاض منصور ٹرسٹ الحمدللہ چونکہ ایک ایگزسٹنگ پروجیکٹ ہے جہاں پر کام ہو رہا ہے, جہاں پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ صحت کی دولت سے مستفید ہو رہے ہیں. تو آپ آئیں, آ کے سیٹ اپ کو بھی دیکھیں, کام کو بھی دیکھیں کہ کیا باقی کام ہو رہا ہے. کیونکہ رمضان المبارک میں بہت سارے ایسے ادارے ہوتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں, اور وہ کام نہیں کر رہے ہوتے, ایکچولی وہ زکوٰۃ و عطیات پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ ایسے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں جن کا نہ کوئی وجود ہوتا ہے, نہ کوئی ادارہ ہوتا ہے, اور وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. کہ جس حقدار تک جب آپ کا پہنچے گا ہی نہیں پیسہ جو آپ ڈونیشن کرنا چاہ رہے ہیں, مدد کسی کی کرنے جا رہے ہیں, تو وہ پھر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پھر. تو اس لیے آپ ریاض منصور ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں, آن لائن بھی کر سکتے ہیں, پورٹل ہے, اور آپ ان سے فون پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ جتنی بھی احتیاط کرنا چاہتے ہیں, مدد کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر تھیلیسیمک بچوں کی یا باقی بھی لوگوں کی, تو وہ آپ کے حقداروں تک آپ کا جو ہے وہ پہنچے پیسہ. تو ہمارے ساتھ محمد نفیس صاحب موجود ہے, صدر ہے ریاض منصور ٹرسٹ کے. نفیس صاحب بہت شکریہ. ایک بات کرنا چاہوں گا جی, وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کی مدد کے لیے آپ جس طرح دوسرے اداروں کی میں نے مثال دی ہے جو کام نہیں کرتے ہیں یا وہ فیک ادارے ہیں, آپ وہاں پر جا کر انہیں بھی ضرور دیکھیں, کام کرنے والوں کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کا حق حلال کا پیسہ ضائع نہ ہو. آخر میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ تھیلیسیمیا کا ایک بچہ اگر کوئی اسپانسر کر دے اور اس کی ذمہ داری لے لے کہ اس کا علاج میں کرواؤں گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں یہ عزم کرنے سے جہاں نیکیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی, تو کسی کی زندگی میں جو سکون آئے گا, کہ کسی کی ماں کو جو ایک چین مل جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہوگی. اور جو ریاض منصور ٹرسٹ نے سرجیکل ٹاورز کی بلڈنگز میں جو رومز بنائے ہیں, وارڈز بنائے ہیں, اگر کوئی اپنے پیاروں کے نام سے سپانسر کرنا چاہے تا حیات کے لیے, تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. بے شک ایسے ہی ہے. بہت شکریہ نفیس صاحب کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
रमज़ान में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें तरह तरह की जो डिशेज़ हैं वो हमारे दस्तरखान का हिस्सा बनती हैं, और अक्सर अफराद जो है ना वो ख़ास तौर पर इफ़्तार के वक्त ना मीठे की भी मुख्तलिफ़ डिशेज़ हमारे दस्तरखान का लाजमी हिस्सा समझते हैं कि ये ज़रूर होनी चाहिए, जिनको देखकर मीठे से परहेज़ करने वाले भी हाथ नहीं रोक पाते हैं। और इसी तरह कुछ लोगों को रोज़े के दौरान मीठा खाने की क्रेविंग हो रही होती है जब हम फास्टिंग में होते हैं, इसलिए रोज़ा खुलते ही हम लोग मीठा ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी जो मिकदार क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि क्रेविंग ऑलरेडी हो रही होती है। अब मीठा खाने के लिए ना मखसूस वक्त मुकर्रर करना चाहिए, क्योंकि इफ़्तार के फ़ौरन बाद ख़ास तौर पर जो मीठी डिशेज़ है वो खाने से आपकी भूख की शिद्दत की वजह से ज़्यादा उसका ख़तरा बढ़ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाते हो। तो इफ़्तारी के बाद मीठा खाने से बदहज़मी भी हो सकती है, जिसका मुनासिब वक्त इफ़्तार के 2 से 3 घंटे बाद का है। और जनाब, हम मीठा खाना है तो किस तरह खाना है, किस तरह का मीठा खा सकते हैं। जो मशरूबात पड़े होते हैं क्या वो भी मीठे में आते हैं, उनका भी इनटेक करना हमारे लिए मुज़र सेहत हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पर अगर मीठी डिशेस खा रहे हैं तो वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, उस पर बात करते हैं। उस पर बात करने के लिए नबीहा शबीर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। नबीहा, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नबीहा, जिस तरह हम फास्टिंग में ख़ास तौर पर होते हैं तो हमें मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है, तो क्यों होती है? सबसे पहले तो बताइए मीठे की क्रेविंग होती क्यों है? ये वाली वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है क्योंकि अच्छा, रमज़ान में बेसिकली आपको पता है कि जब फास्ट मोड पे एक बॉडी है तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी वजह से जो है वो हमें ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही होती हैं। ठीक है, मीठे की क्रेविंग बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि आपका शुगर लेवल लो है, और उसको आपने किस तरह से लेके चलना है। और हम लोग उसी की वजह से जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तो शुगर इंटेक हमारा ज़्यादा होता है और वो फिर एक्सेसिव में चला जाता है, जिसकी फिर बहुत सी कंप्लेंट आती हैं और वो डिफरेंट बॉडी टाइप को डिफरेंटली जो है वो ना ट्रिगर कर रहा होता है। मतलब सिर्फ जो हमारी शुगर लेवल कम हो जाता है उसकी वजह से हमें मीठे की क्रेविंग ज़्यादा हो रही है। जी, बेसिकली ये वाली रीज़न है कि हमारा शुगर लेवल कम होता है और उसकी वजह से हमें और वैसे भी जैसे हम सहरी कर रहे होते हैं तो सहरी के टाइम पे आपने देखा होगा हमारी मोस्टली रूटीन ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया या कोई इस तरह की चीज़, लस्सी पी ली जैसे हमारे नॉर्मली चलता है, या शक्कर हमने दूध में या दही में ऐड कर लिया, इस तरह की चीज़ों की वजह से शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और जब शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है तो आप फिर फास्ट मोड पे जब बॉडी जाती है तो वो एकदम से डिक्रीज़ हो जाता है। अब सारा दिन आपकी बॉडी ने कोई काम नहीं करना। आप देखा होगा बहुत कंप्लेन आती है कि हम बहुत लेजी रहते हैं या रमज़ान में हमें नींद बहुत आती है। उसकी रीज़न भी यही है कि आपका शुगर लेवल लो होता है, बॉडी रेस्ट मोड पे है, तो उसकी वजह से उसका फंक्शन भी प्रॉपरली उसने नहीं करना, क्योंकि आप कुछ ले नहीं रहे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका उसको भी थोड़ी ब्रेक मिली हुई है। तो इस तरह से ये चलता है। नहीं तो फिर क्या करें, फिर ऐसा क्या खाएं हम लोग खासतौर पर सहरी में कि पूरा दिन जो है हमारा एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहे, शुगर लेवल भी मेंटेन रहे और आहिस्ता आहिस्ता डाइजेशन की तरफ जाए जो भी हमने खाया हुआ। जी, अच्छा, उसमें ये है कि आपको फाइबर इनटेक अच्छा करना है। ठीक है, और मीठा अगर आपने लेना है तो आप नेचुरल जो है वो चीज़ों में लें, जैसे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वो आप उस चीज़ से पूरा कर सकते हैं। खजूर आप जो है वो ज़रूर यूज़ करें, वो आप सहरी में भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दही ले रहे हैं तो आप अवॉइड करें कि आप उसमें मिठास कोई भी मीठी चीज़ डालें, जैसे आप शक्कर डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, क्योंकि ये आपको इसकी वजह से आपको कंप्लेंट्स आएंगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारी आदत है और हम इसको नहीं कर सकते, आप उसकी बजाय जो है वो आर्टिफिशियल की बजाय नेचुरल चीज़ों पे चले जाएं, उसको उस तरह से कंज्यूम करेंगे तो आपको ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। तो क्या सहरी में भी हम फ्रूट्स खा सकते हैं? यस, बिल्कुल खा सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं। वो तो हमने अपना एक लाइफस्टाइल ऐसा बनाया हुआ है कि हमें इस चीज़ में होता है कि नहीं हम जो है वो सहरी में नहीं खाएंगे और हम रोटी ही शायद खा सकते हैं। यूजुअली कहा जाता है ना कि आप जब खाना मील ले रहे होते हैं तो उसके साथ आप फ्रूट्स ना इनटेक करें। नहीं, ऐसी बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं होती। देखिए, आपने जो एक नॉर्मल रूटीन है आपकी, फास्ट मूड पे आप नहीं जा रहे, आपका फास्टिंग में नहीं है, उसके अलावा वाली रूटीन और जो फास्ट पे है उसमें दोनों डिफरेंट होती है, क्योंकि आपकी बॉडी दोनों पॉइंट्स पे जो है वो डिफरेंटली फंक्शन कर रही है, तो आपको उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना होता है। तो शुगर लेवल आपका इंक्रीज़ होना डिक्रीज़ होना ये भी इसी पे डिपेंड कर रहा होता है। आप फ्रूट्स ले सकती हैं, आप खजूर ले सकते हैं अगर आपको मीठा सहरी में खाना, और मोस्टली लोगों को इफ्तार में हो रही होती है क्रेविंग, क्योंकि सारा दिन की क्रेविंग होती है, उनको होता है इफ्तार होगा तो फ़ौरन से हमें जो है वो हो जाए। अच्छा, फ़ौरन इफ्तार में भी आपको मीठा नहीं लेना, जैसे हम मीठे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं और ऐसी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि आपका जो है ब्लड शुगर लेवल वो स्पाइक कर जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आप इफ्तार में कैसे आप खजूर से और पानी से रोज़ा इफ्तार करें, आप फ्रूट्स लें,
اس میں, ٹھیک ہے. پھر آپ تھوڑا سا گیپ دیں گے, نماز پڑھیں آپ, اس کے بعد ڈنر کریں. ڈنر کے بعد اگر آپ کو بہت زیادہ کریونگ ہے تو اس کو آپ آلٹرنیٹیوز پہ لے جائیں, ٹھیک ہے. آپ اس میں شہد یوز کر سکتے ہیں, یا آپ نے اگر آپ نے شیکس بھی یوز کرنے ہیں, انفیکٹ آپ اس کو بنانا شیک یوز کر سکتے ہیں, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ باڈی ٹائپ ہے, کیونکہ اگر کوئی ویٹ گین کی طرف ہے تو وہ یوز کر سکتا ہے, لو والا نہیں کرے گا, ڈائبیٹک نہیں کریں گے تو وہ ڈفرینٹ باڈی ٹائپ کے اکارڈنگ ہوں گے. بس آپ نے ماڈریشن میں لے کے چلنا ہے. اچھا, جیسے ابھی آپ نے ڈائبیٹک لوگوں کی بات کی ہے, ان کو بھی کہیں نہ کہیں شوگر کی کریونگ یا میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے, تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی, وہ کیا کریں؟ اچھا, ڈائبیٹک لوگوں کا یہ ایک تو ڈائبیٹک اگر کوئی ہے تو ہر بندہ ڈفرینٹ ہوگا ایک دوسرے سے, باڈی ٹائپ ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ فنکشن کر رہی ہے, تو ان کو اپنے اکارڈنگ لینا ہے. آپ کو میں نے جیسے بتایا آپ فروٹس میں لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو وہاں سے سویٹ مل جاتا ہے, جیسے آپ کھجور سے لے رہے ہیں اس سے مل جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ شہد ایڈ کر لیں, چیز آپ کسی اوٹس بنا لیں اس میں شہد ایڈ کر لیں, اس طرح کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں. شیک کا بھی میں آپشن, بٹ وہ ہوتا ہے ڈائبیٹک پیشنٹس نہیں لے سکتے کیونکہ ان کا شوگر لیول زیادہ ہو جائے گا. اگر وہ فروٹ سے ہی پورا کر رہے ہیں تو وہ ان کا ویل اینڈ گڈ ہے. تو ڈائبیٹک لوگ کیا وہ جو کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے روزہ تو افطار ہی کھجور سے ہوتا ہے, تو بالکل ایسے ہی, کیونکہ ایکسیس ہر چیز کی جو ہے وہ بری ہے. اور آپ اگر ایک سے ایک یا 3 کھجور لے بھی رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کے لیے بالکل نارمل ہے یہ چیز. اور اب دیکھیں روزانہ ہی ہمیں شوگر کی کریونگ ہونی ہے, میٹھے کی کریونگ ہونی ہے, تو روزانہ کھانا صحیح ہے؟ مطلب اگر کھجور تو کھا رہے ہیں لیکن یہ میٹھی کی کریونگ کو اوور کم کرنے کے لیے ہم کوئی سویٹ ڈشز کھا رہے ہیں یا مشروبات کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں, ملک شیک یا جوسز پی رہے ہیں تاکہ وہ کریونگ ہماری کم ہو, تو وہ کیا ٹھیک ہے؟ نہیں, بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ روز روز کریں گے, روز آپ کا شوگر لیول اسپائک کرتا جائے گا اور آپ کو وہی کمپلینز آئیں گی. انفیکٹ آپ کو بلوٹنگ کی بھی کمپلینز آتی ہیں اس کے ساتھ. آپ فائبر انٹیک کرنا چاہ رہے ہیں, آپ چیا سیڈز لے سکتے ہیں, واٹر میں اس میں لے لیں, آپ اس میں شہد ایڈ کر لیں. یہ مطلب جو آپ نے آرٹیفیشیل چیزیں ہیں ان کو آپ اسکپ کرتے ہیں, ان کو آپ نیچرل سے کریں. 1 منتھ ہے صرف, اور وہ آپ کا ایک ہیلدی لائف اسٹائل چلے گا, اس میں آپ کو یہ کمپلینس نہیں آئیں گی. آپ کا بلڈ شوگر لیول ہے یا آپ کو بلوٹنگ کا ایشو ہے, کانسٹیپیشن ہے, ایسی کوئی کمپلین نہیں آئے گی اگر آپ صرف ان چیزوں کو مینٹین کر لیں گے تو. اچھا, بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم بالکل ہی اپنے ڈائٹ میں سے نا کٹ آؤٹ کر دیتے ہیں شوگر کو, جی جی, ان دا فارم آف سویٹ, اور مطلب اگر وہ پھر جو نیچرل فروٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کھاتے ہیں, تو کیا یہ بھی کرنا چاہیے؟ یہ بھی آپ کی باڈی کے لیے یا پورے اس کے لیے صحت کے لیے خراب ہو سکتا ہے؟ اچھا, ایسا ہے کہ دیکھیں اب ایک جو بیسک ہم لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو وہ شوگر انٹیک نہیں کرے گا, بٹ ہم ان کو بھی فروٹس کھانے سے منع نہیں کرتے, کیونکہ ان کو باڈی کو آپ کو شوگر چاہیے, آپ بالکل شوگر نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ڈائبیٹک پیشنٹ کو کریں تو آپ کی ایک نارمل باڈی ہے, اس کو اس کی ضرورت ہے, شوگر بھی چاہیے باڈی کو, تو آپ بالکل اسکپ کرنے والا پوائنٹ, آپ انہیلدی وے میں جا رہے ہیں, پھر آپ اس کے آلٹرنیٹیولی آپ کی باڈی میں ہی نقصانات آئیں گے. مطلب وہ بالکل ہی کٹ آؤٹ نہیں کرنی چاہیے. بالکل کٹ آؤٹ آپ بالکل نہیں کرنا, بالکل آپ کٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جو خاص طور پر جو ڈائٹ اگر کسی نے کرنی ہے, ویٹ لاس کرنا ہے, تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ وہ پھر کیا کریں اگر کریونگ ہو بھی رہی ہے شوگر کی, سویٹ کی, تو وہ کیا کھا سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں پھر یہی ہے کہ جیسے جو ویٹ لاس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ اوٹس لے رہے ہوتے ہیں, وہ اوٹس میں شہد ایڈ کر لیں, یا پھر اگر شیک بنا رہے ہیں تو اس میں شہد ایڈ ہو جائے گا, بنانا شیکس لے لیں, اس میں کھجور ایڈ کر لیں. اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں وہ کر سکتے ہیں. مطلب وہی پھر بات آ گئی کہ آپ نے نیچرل میں رہنا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کبھی ہو رہی ہے, پورے منتھ میں اچھا ہو جاتا ہے, کبھی چیٹ میل بھی ہو جاتا ہے, تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ ایک ویک میں ایک دفعہ بھی کریں, کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں ان کے لیے ریزسٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے تھوڑا بہت اگر ایک چیٹ میل کائنڈ آف میں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ تھوڑا لے سکتے ہیں. پھر وہی آ جاتا ہے پورشن کنٹرول میں آپ جائیں, کہ اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ تھوڑی مقدار میں لے لیں, لیکن آپ چلیں لے سکتے ہیں, بالکل آپ اس چیز کو نہیں کر سکتے. اچھا, جو کہ خاص طور پر بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں اپنی ڈائٹ کو لے کے, اب جیسے آج کل گرینولا بارز بھی آ رہی ہیں, پھر پروٹین بارز بھی ہیں, اور دین وی ہیو ڈارک چاکلیٹ, جس کی وجہ سے آپ اپنی سویٹ کی کریونگ بھی کم کر سکتے ہیں. کیا ان چیزوں کو بھی ہم اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, بس آپ نے یہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ جتنا نیچرل چیزوں پہ رہیں گے آپ کی باڈی کو جو ہے اس کے پلس پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ پروسیسڈ میں جائیں گے, کسی بھی طرح کا پروسیسڈ ہے, پھر آپ بیکری آئٹمس پہ جا رہے ہیں کسی بھی طرح کی, تو وہ جو ہے وہ آپ کو اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہی آتے ہیں آپ کی باڈی پہ, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ اب اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن یو, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے, وہ ان سے رزسٹ ہی نہیں ہوتا. تو وہی میں نے آپ کو آپشن دیا کہ آپ چلیں ایک ویک میں ایک دفعہ کر لیں, تو آپ تھوڑا سا اس کو اس طرح سے کمپنسیٹ کریں گے, پھر آہستہ آہستہ خود ہی آپ نارملائز, کیونکہ آپ نے باڈی کو, آپ کی باڈی اگر وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیتی ہے کہ آپ کس طرح کا فوڈ انٹیک کر رہے ہیں, تو وہ اس کے اکارڈنگ چلنا لگ جاتی ہے. اچھا, اب جیسے نیچرل طریقے سے ہم لوگ فروٹ سے لے سکتے ہیں نا اپنے شوگر کا جو بھی ہمیں چاہیے ریکوائرمنٹ ہے, اگر صرف ہم
فروٹس ہی لے رہے ہیں. ہم شوگر دوسری ہم لوگ کٹ آف کر دیا ہم نے, وائٹ شوگر بھی اور باقی کوئی اور بھی چیز اگر ہم نہیں لے رہے, اسے شوگر ان دا فارم آف فروٹس لے رہے ہیں. تو کیا فروٹس بھی آپ کے وزن کو بڑھاتے ہیں اگر بہت زیادہ ایکسیسو اماؤنٹ میں آپ لے رہے ہیں تو؟ اچھا وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر باڈی ٹائپ کے اکارڈنگ آپ نے جو ہے وہ کیلری ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں یا آپ کو کس طرح کی کیلریز چاہیے, وہ ہم جیسے ہم کسٹمائز پلان بھی دیتے ہیں تو اس میں ہم آپ کی باڈی کے اکارڈنگ آپ کو دیتے ہیں. اچھا بالکل شوگر اسکپ کرنا یہ ہے کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹ جو آپ جو ڈرنکس لیتے ہیں, کاربونیٹیڈ مطلب آپ کوئی بھی ڈرنک لے لیں گے, آپ کوئی جوسیز میں چل جاتے ہیں, جیسے آج کل بہت مشروبات چل رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزوں کو آپ نے اسکپ کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ اسمودیز اگر آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو ڈرنک میں کچھ لینا ہے, آپ اسمودی لے رہے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. بس وہ ہوتا ہے کہ اس کی کیلری زیادہ ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اسمودی بناتے ہیں اس میں ذرا زیادہ فروٹ ڈلتا ہے کمپیریٹیولی. اگر ہم اس کو ویسے لیتے ہیں را فارم میں, ہم کوئی فروٹ لے رہے ہیں تو وہ ہم کم کھائیں گے, اس کی کنزمپشن کم ہو جائے گی. تو یہ اس طرح سے کیلریز جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو جو ہے کرنی ہوتی ہیں. تو اسمودیز پھر ہم دودھ کے ساتھ بنائیں, پانی کے ساتھ بنائیں, کس طرح بنائیں؟ اسمودی آپ پانی کے ساتھ بنائیں, آپ اگر شیک بنانا چاہ رہے ہیں آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں, آپ شہد اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, وہ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ بالکل شوگر کٹ آف کرنا نہیں ہے اس میں, بس یہ ہے کہ آپ نے مشروبات لینے ہیں اور جو آپ افطار کرتے ہیں فوراً سے آپ جو ہے وہ شوگر انٹیک کرتے ہیں وہ آپ کو سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے. تو اس سے اوائڈ کریں, تھوڑا سا گیپ دے کے, جیسے آپ ڈنر کے بعد تھوڑا بہت لے لیا, اس طرح کی روٹین میں آئے. جیسے ہمارے یہاں چائے بہت پسند کی جاتی ہے تو وہ چائے میں آلریڈی کیونکہ ایسے ہوتا ہے افطاری ہوتی ہے اور فوراً سے ہم چائے لیتے ہیں اور بس وہیں پہ, تو اس چیز کو تھوڑا سا گیپ دے دیں. جیسے آپ ڈنر کے بعد چائے لے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کے بعد پھر ہماری نماز, ہماری روٹین ایسی ہو جاتی ہے کہ چلے ہم تراویح پڑھ لی, اس کے بعد اگر ہم نے جو ہے وہ چائے کا انٹیک کر لیا تو وہ اس میں بھی آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوتا ہے. لیکن وائٹ شوگر کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بیکاز کہتے ہیں وائٹ شوگر اور وائٹ سالٹ تو پوائزن ہے, وائٹ پوائزن ہے, اس کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے. تو آج کل اسٹیویا کا بھی بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو بھی استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں. تو کون, ہر کوئی کھا سکتا ہے اسٹیویا یا کسی کو آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ وائٹ شوگر کو بالکل آپ پوائزن اس طرح سے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس براؤن شوگر بھی آئے گی تو وہ کوٹڈ ہے یا تو وہ نیچرل فارم میں ہے یا نہیں, آپ کو سیم کیلریز مل رہی ہیں چاہے آپ شوگر لے رہے ہیں. آپ وائٹ شوگر یا براؤن شوگر سیم کیلریز میں آتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو اس طرح کا کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی کنزمپشن اس لیے نہیں کرنی, وہی ہے کہ آپ اس کو کم میں کر لیں. اور پھر آلٹرنیٹیوز میں لوگ چلے جاتے ہیں شکر کی طرف, یا ان کو کچھ لوگوں کو پسند ہوتی ہے شکر, گڑ, یہ اس طرح کی چیزوں میں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. بٹ سب سے اچھا اس کا آلٹرنیٹیو ہے شہد. آپ اس کو, ٹھیک ہے, اگر آپ چائے لے رہے ہیں, آپ اسٹیویا اس میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کریں گے. بٹ اس طرح نہیں ہے کہ آپ بالکل اسکپ کر دیں گے اپنی ڈائٹ, کیونکہ آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ کی باڈی کو اتنی ضرورت ہے شوگر کی. لیکن اب آپ نے جیسے کہا کہ سب سے بہتر آلٹرنیٹیو ہے اس کا شہد, بٹ شہد بھی تو آج کل نہیں مل رہا نا, صحیح والا شہد بھی وہ والا مل رہا ہے جس میں انہوں نے چینی ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح کا یہی سب سے بڑا یہیں پہ آتا ہے کہ تھوڑا سا ہے کہ اگر چلے آپ کو شہد نہیں مل رہا, آپ کو اوریجنل لینا ہے یا آپ کہاں سے لیں گے, وہ تھوڑا اچھا کمپنی کر کے ہو جاتا ہے. بٹ آپ کو پتا ہے ہمیں کسی بھی چیز, ہمیں فروٹس میں بھی وہ چیزیں نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, ہمیں فروٹس میں بھی بہت سی کمپلینز ایسی آ جاتی ہیں کہ ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ہے. یا آپ کو پتا ہے کہ اگر بہت سے لوگ ابھی بہت سی ایسی مسکنسیپشنز بھی چل رہے ہوتے ہیں, بٹ کچھ سم ہاؤ کچھ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہے. جیسے ہم اگر بات کریں چکن کی, تو چکن کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایشوز ہیں کیونکہ وہ انجیکٹڈ ہوتا ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں. تو اس طرح تو ڈفرینٹ چیزوں میں ہم کہہ لیں گے کہ ہمیں نیچرل چیز بہت کم مل رہی ہے, پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں تو کچھ اچھا مل نہیں رہا اور پھر ہم کچھ کھائیں ہی نہ, پھر ہم بھوکے ہی مر جائیں. یس, پھر وہ, اور یہ چیز سوچ کے موسٹلی لوگ, اچھا یہ تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے سائیکولوجیکل بھی آپ کی چیز ہوتی ہے, آپ کا ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتا ہے. اگر آپ جو بھی چیز کھا رہے ہیں یا آپ کا جو بھی ڈائٹ پلان ہے نا, وہ آپ کا پورا مینٹل سیٹسفیکشن کی وے بھی ہوتا ہے. اب لیٹس سپوز کہ آپ نے کسی سے پوچھا ہے کہ اچھا میں نے یہ ڈائٹ کی ہے اور مجھے میرا اس سے ویٹ لاس ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے مائنڈ میں وہ مائنڈ سیٹ بنا لیا, اور اس کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں میرا واقعی ویٹ لاس ہو جائے گا, پھر اس کو آپ اس طرح سے کنزیوم بھی کریں گے. تو یہ سائیکولوجیکل چیزیں بھی بہت زیادہ اس میں ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر کچھ لوگ بہت وہم کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم بالکل کچھ نہیں کھائیں گے تو شاید پھر تو وہ فاقے والا کام بھی بالکل اچھا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں آپ فاسٹ فوڈ پہ رہ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی کو آلٹرنیٹیو کیا چیزیں مل رہی ہیں اور کتنا وہ اس کے لیے بینیفیشیل ہے, کون سی آپ کو کیونکہ جب ہم فاسٹ موڈ پہ ہوتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنی کمپلینز آ رہی ہیں, کتنی چیزوں کی آ رہی ہے, بلاٹنگ ہوگی, کانسٹیپیشن ہوگی, تو بہت نارمل ہو گیا ہے اب. جسٹ بیکاز کہ ہماری ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہے, ہماری ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ تھوڑی اس طرح سے ہیں, لائف اسٹائل موڈیفیکیشنز نہیں ہیں, اور ان سب کمپلینس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کہ مطلب اگر آپ فاسٹنگ کے دوران اگر آپ بہت زیادہ کریونگ کا شکار ہو رہے ہیں, خاص طور پہ سویٹ ڈشز کا, تو آپ نے کون سی کھانی ہے کون سی نہیں کھانی ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اچھا چاکلیٹ
کھا لینی چاہیے نہیں کھانی چاہیے؟ وہ بھی ایک سویٹ ڈش میں ہی آتی ہے نا, کچھ اور نہیں ملا تو ہم لوگ کہتے ہیں چلو چاکلیٹ بار کھا لیتے ہیں, تھوڑا سا اس کا پیس لے لیتے ہیں, تو اس میں کتنی کیلوریز ہو سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈارک چاکلیٹ موسٹلی لوگ ہوتے ہیں, موسٹلی ویٹ لاس والے پہ ہوتے ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ چلیں ڈارک چاکلیٹ ہے اس کو ہم ایک بار لے لیں گے تو شاید ہمارے لیے تھوڑا بینیفیشیل ہو جائے گا. بٹ میں یہی کہوں گی کہ اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا اس کو بھی ماڈریشن میں لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ایکسیس نہیں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بنج ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو چاکلیٹ ملی ہے تو وہ سارے کے سارا انٹیک کر لیں گے, اور وہ پڑی ہوئی ہے نہیں ہے, کھلی ہوئی تھی, تو یہ اب چینج نہیں ہو سکتا. تو یہ والی بہت کمپلین آ رہی ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ, ایسا ہوتا ہے موسٹلی, اسپیشلی لڑکیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے آپ میں بھی ہوتا ہے, آپ بھی کر رہے ہیں, اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر کھلی ہوئی ہے تو پھر اب کیا ہی ضائع کرنی ہے, پوری کھا لیں. ایگزیکٹلی, تو اس سے اچھا ہے کہ اس کو پرچیز کرنے سے اوائڈ کیا جائے, کہ اگر کیا جائے تو تھوڑا سا خود پہ کنٹرول کیا جائے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے رمضان ہمیں سکھاتا بھی صبر ہے, تو اس کو اس طرح سے ہم اگر لے کے چلیں تو زیادہ بینیفٹ, تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ کی کریونگ ہو رہی ہے سویٹ کھانے کی, کچھ میٹھا کھانے کی, تو اس کو آپ کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں آپ جو ہے نا اس کو اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا پورا دن انرجیٹک بھی گزرے اور جو کریونگ ہے وہ بھی آپ کی کم ہو. تو اس پہ بات کر رہے تھے. نبیہہ شبیر ہمارے ساتھ موجود تھی. نبیہہ بہت شکریہ, تھینک یو کہ آپ یہاں پر آئیں. اور اسی نوٹ پر ایک میں نے بریک لینی ہے. رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب, کیونکہ آج 17 رمضان ہے اور آج کا دن ہم سب کے لیے بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا مارکہ بدر کے مقام پر 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو پیش آیا, جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شاندار فتح سے نوازا اور کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی. اس لیے 17 رمضان المبارک یعنی کہ آج کے دن کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے, جس کا مطلب ہے فیصلے کا دن. جنگ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف 313 تھی, جبکہ کفار مکہ کی تعداد 1000 تھی, اور یہ روئے زمین کی پہلی جنگ تھی جو اسلحے اور ظاہری مال و اسباب کے بجائے اللہ پر کامل ایمان کی بنیاد پر لڑی گئی. مسلمانوں کو جنگی اسلحہ اور اپنی قوت بازو سے زیادہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت پر کامل یقین تھا. بدر مکہ اور مدینہ سے شام جانے والے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ پر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, جس کے ارد گرد چھوٹے پہاڑی ٹیلے تھے, اور تجارتی راستہ ہونے کی وجہ سے اس کی ایک خاص اہمیت بھی تھی. اور میدان بدر مدینہ منورہ سے قریباً 80 اور مکہ سے 220 میل کے فاصلے پر تھا. مسلمانوں کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جانے کے بعد کفار کو یہ خوف لاحق تھا کہ مسلمان قوت پکڑ کر اس تجارتی راستے کو بند کر دیں گے اور مکہ کی تجارت اور کاروبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا. اللہ تبارک تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی, جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار بھی فرمایا, اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انفال میں کیا ہے. اور آج ہی کے دن کے متعلق مزید جانیں گے کہ جنگ بدر کے اسباب کیا تھے, کس طرح مسلمانوں کی کم تعداد ہونے کے باوجود بھی کافروں پر جو غلبہ وہ پایا انہوں نے اور فتح سمیٹی. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف سیریس اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں, ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں ہماری. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, اللہ کیسا. ڈاکٹر صاحب آج کیونکہ 17 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن جنگ بدر کے حوالے سے بھی, غزوہ بدر جس کو کہا جاتا ہے, اس کے حوالے سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو بتائیے کہ جنگ بدر یا غزوہ بدر کن اسباب کی وجہ سے ہوا تھا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور آج یقیناً ایک ایسا عظیم الشان دن ہے, اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ پروردگار عالم نے اس دن کو قرآن حکیم کے اندر یوم الفرقان کہہ کے پکارا ہے. یعنی یہ حق اور باطل میں, اچھائی اور برائی میں, خیر اور شر کے اندر امتیاز کا دن ہے. کیا بات ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ جس دن کیونکہ عربوں کے ہاں جو زیرک لوگ تھے, دوربین لوگ تھے,
انہوں نے اس دن کے نتیجے کے بعد یہ اندازہ لگا لیا کہ اب اس دین رحمت کے پیغام کو روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور اس نے گویا ایک درجہ آگے جا کے ساری دنیا کو عربوں سے ہوتا ہوا ساری دنیا تک اس خیر نے پہنچنا ہے، اور ساری دنیا کو اپنی آغوش رحمت کے اندر جو ہے وہ لے لینا ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کی سب سے معتبر، سب سے زیادہ محبت کی جانے والی شخصیت کے طور پر عرب کے پردے کے اوپر نظر آتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جیسے یہ اعلان نبوت ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کرنے والے وہ سارے لوگ، وہ سرداران جو آپ کے ساتھ اپنی نسبت اور قربت پر فخر محسوس کیا کرتے، ایک دم آپ کے انتہائی دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر ایک انتہائی مشقت کا مرحلہ ہے جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے جو ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے، کہ کبھی شیب ابی طالب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس آزمائش سے گزرتے ہیں، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوشل بائیکاٹ کے بعد طائف کے اندر پتھر کھانا پڑتے ہیں، کبھی اور مختلف اذیتیں جو ہیں ان کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب پروردگار عالم کی طرف سے فرمان رحمت جاری ہوتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنا پڑ جاتی ہے۔ رات کی تاریکی میں بے یار و مددگار میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور مکے کو بار بار گمان میں لاتے ہوئے اس سے جدائی پر اپنا اظہار تاسف بیان کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ پروردگار عالم وہاں کے لوگوں کے دلوں کو آپ کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود اوس اور خزرج کے جو قبائل ہیں جن کے درمیان کئی صدیوں پر مشتمل دشمنی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ آپس میں حضور کی برکت سے صلح کر لیتے ہیں بلکہ پورا مدینہ جو ہے وہ آپ کو اپنا انتظامی سربراہ جو ہے وہ ماننا شروع کر دیتا ہے، اپنے فیصلوں کے درمیان عادل کے طور پر جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، اور گویا مدینہ کا جو نظم ہے وہ حضور کی زیر سرپرستی اس میں زندگی آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اہل مدینہ بھی جو ہے وہ امن کی دولت سے بہریاب ہوتے ہیں، اور نہ صرف امن میسر آتا ہے بلکہ حضور کے وجود بابرکت سے ان کو یہ فیض بھی ملتا ہے کہ ایمان کی نعمت بھی ان کو ملتی ہے، ان کے معاشی حالات بھی بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں، کاروباری سطح پر بھی جو معاملات ہیں انہیں زیادہ بہتر انداز میں جو وہ آگے لے کے چلتے ہیں، گویا ایک خوشحالی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور ہر شخص جو ہے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک احترام اور محبت جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس احوال کی جو خبر ہے وہ جب مشرکین مکہ کو پہنچتی ہے تو انہیں بڑی اس بات پر جو ہے وہ گویا اشتعال آتا ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے نکلیں گے اور باقی عرب جو ہیں ان کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مشقت پر مبنی ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا، کجا یہ کہ مشکلات کا سامنا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں جا کے اللہ نے ان کو حکمران بنا دیا اور ایک عزت عطا فرما دی کہ سب نے گویا ان کی سرپرستی کو قبول کر لیا، اور خوشحال زندگی جو ہے وہ شروع ہونا شروع ہوگی۔ کم از کم کسی بھی طبقہ جو مدینے کے اندر موجود ہے اسے سرکار دو عالم سے کسی درجے کی کوئی شکایت نہیں ہے، اور حضور کے ساتھ ان کی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بات مشرکین مکہ اور بالخصوص جو سرداران قریش تھے انہوں نے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ہجرت کا دوسرا سال ہی تھا، اچھا اس دوران انہوں نے یہ کیا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ سرکار دو عالم اور آپ کے کچھ جانثاران جو ہیں وہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے اور ایک بڑی تعداد گویا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئی ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کی جو پیچھے املاک تھی نا، یعنی ان کے گھر تھے، ان کی کھیتیاں تھیں، جو کچھ ان کا میسر تھا، ان کی کھجوریں تھیں، ان سب کے اوپر جو ہے نا قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ غصے میں اظہار جسے کہتے ہیں نا احتجاج کے طور پر، غصے کے طور پر ان سب کو جو ہے نا غصب کرنا شروع کر دیا۔ اب اسی دوران یہ ہوا کہ کیونکہ انہوں نے خود یہ زیادتی کر رکھی تھی، اب ان کے دل کے اندر یہ تھا کہ کہیں مسلمان بھی اس پر رد عمل کا اظہار نہ کریں۔ سو ہوتا کیا ہے کہ سال کا جو سب سے بڑا قافلہ ہے وہ جو ہے وہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں مال تجارت بیچ کر واپس مدینے سے ہوتا ہوا مکے کی طرف جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسے مدینے کے قریب سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن جب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ مدینے میں مسلمانوں کی قوت بڑھتی جا رہی ہے تو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ براہ راست اس راستے سے نہیں جاتے بلکہ ایک بڑا راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ دور سے ہوتے ہوئے جانا جو پسند کرتے ہیں، اور ابو سفیان اس خوف کا اظہار کرنے کے لیے کہ کہیں میرا وہاں بھی پیچھا نہ کیا جائے، وہ ایک شخص کو جس کا نام تاریخ بتاتی ہے کہ دمدم بن عمر اس کا نام الغفاری اسے کہتے ہیں، وہ اسے بھیج دیتے ہیں اپنے پیغمبر کے طور پر، اپنے ایک پیغام پہنچانے والے کے طور پر۔ وہ حرم کعبہ کے اندر آتا ہے اور سرداران قریش ادھر ادھر بیٹھے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ اسی قافلے کا فرد تھا جو ابو سفیان کے ساتھ گیا ہوا ہے،
تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اترتے ساتھ ہی اپنے اونٹ جو ہے اس کے کان اور ناک کاٹ دیتا ہے، اس کی کجاوے کاٹ دیتا ہے، اور پھر شور کر کے کہنے لگتا ہے کہ تمہارا قافلہ جو ہے تم یہاں مطمئن بیٹھے اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا مال سے بھرپور اور نفع سے بھرپور جو قافلہ ہے وہ واپس پلٹتے ہوئے اسے مدینے کے پاس سے گزرنا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد کا تمہیں اندازہ ہے کہ وہاں کتنے وہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے ایک میثاق مدینہ کے ذیل میں کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ان سارے قبائل کی طاقت اور قوت بھی مسلمانوں کو حاصل ہو گئی ہے، تو تم ادھر مطمئن بیٹھے اور تمہیں اندازہ ہے کہ وہاں جنگ کا خطرہ ہے۔ بس اتنی بات پہنچتی ہے، ابو جہل تو پہلے ہی اس بات کے لیے تیار تھا، وہ وہاں سے اپنے ساتھ مشرکین کو تیار کرتا ہے اور لگ بھگ 1000 کا قافلہ لے کر بدر کے مقام پر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ بدر کا مقام وہ مقام ہے جو مدینہ طیبہ سے آج کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ تھا، اور یہاں پر ایک کنواں بڑا مشہور تھا، اور اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، اس لیے اس کنویں کو بھی بدر کہتے تھے، اور اس قصبے کا نام جو ہے وہ بدر پڑ گیا۔ سو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانثاران کے ساتھ جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں اپنا جو ہے وہ اثار پیش کرنے کا وقت آ گیا، اس لیے مدینے میں بجائے اس کے کہ کچھ تو خون ہو، ہم باہر جا کے آگے جا کے ان کا جو راستہ ہے اس کو روکیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف چلنے کا اعلان کرتے ہیں، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ناتواں سا قافلہ لگ بھگ 313 افراد پر مشتمل جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں روانہ ہونا چاہتا ہے۔ اور دیکھیں ایثار اور قربانی، ظاہری طور پر وسائل کا عالم یہ ہے کہ 313 لوگوں کے پاس ٹوٹل 70 گھوڑے ہیں اور ٹوٹل 2 گھوڑے ہیں اور چند گنی چنی تلواریں ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ اصحاب نے جو ہے اتنے بڑے لشکر کا، جو اس پورے جزیرہ نما عرب کا ایک متمول ترین علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کا ایک لشکر ہے جو فن حرب سے بھی کی مہارت بھی رکھتے ہیں، یعنی جنگ کے جو ہتھیار اور اوزار ہیں وہ بھی ان کے ہاں بہترین موجود ہیں، جو اس زمانے کے وسائل تھے گویا وہ سارے ان کے پاس ہیں، اور وہ ایک اشتعال میں غصے سے بھرے ہوئے جو ہیں وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک آ رہے ہیں۔ اب اس عالم کے اندر مسلمانوں کے جذبے کا عالم یہ ہے کہ عام لوگ تو عام لوگ، یعنی آپ تصور کیجئے کہ تاریخ میں کوئی شاید دوسرا ایسا منظرنامہ نظر نہیں آتا کہ جس میں خاتون آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ آپ نے یعنی جہاد کے لیے اعلان فرمایا ہے اور آپ کو لوگ چاہیے، اور آپ نے خواتین کو ایک درجے پہ روک دیا ہے کہ خواتین اتنی بڑی تعداد میں جو ساتھ نہ جائیں، اور میرے پاس تو کوئی نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ شوہر ہے، بس نہ والد ہے، بس میرے پاس نہ بھائی ہے، میرے پاس صرف ایک چھوٹا بچہ ہے جس کی عمر 6 ماہ کے قریب ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اور میرے یہ اکلوتی متاع ہے، اکلوتی اولاد بھی ہے اور اکلوتا سرمایہ بھی ہے۔ میں خود اگر نہیں جا سکتی تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ آپ میرے اس بچے کو اپنے ساتھ جہاد پر لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس میں آنسو آگے، اور حضور نے پوچھا کہ یہ بچہ جہاد میں 6 برس کا بچہ ہے، نہ یہ تیر کھا سکتا ہے، نہ تلوار مار سکتا ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے یہ اس شیر خارگی کی عمر کے اندر کس طرح جو ہے وہ مقابلہ کرے گا، اور جنگ جیسی جو مشقت والی جو ایک معاملہ ہے اس کا کیسے حصہ بن سکے گا؟ تو وہ خاتون رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے محبوب میں جانتی ہوں نہ یہ حملہ کر سکتا ہے نہ حملہ روک سکتا ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں، یہ تلوار اٹھا کے حملہ کر نہیں سکتا، لیکن 6 ماہ کی عمر میں یہ آنے والا آپ کی طرف جو تیر ہے اسے اپنے جسم پر روک تو سکتا ہے نا، تو آپ اس کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کیجئے گا۔ جب اس کو آپ کے دفاع میں تیر لگے گا اور اس کی جان اللہ کے یہاں پیش ہوگی تو کل میں قیامت کے دن پروردگار عالم کے سامنے ایک شہید کی ماں کے طور پر اپنے آپ کو پیش کروں گی اور کہوں گی پروردگار عالم میرے پاس ظاہری اسباب موجود نہیں تھے، لیکن تیرے محبوب کے دفاع کے لیے اور اس تیرے پیغام کی ترویج اور اشاعت کے لیے میری کل متاع جو 6 ماہ کا ایک بچہ تھا یہ میں نے تیرے محبوب رسول کے سپرد کر دیا، یعنی اس طرح کا جذبہ موجود تھا۔ پھر وہاں کا منظرنامہ تو یہ ہے کہ 2 بھائی ہیں اور ایک عمر میں ذرا بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاص عمر سے جو چھوٹے بچے تھے ان کو حضور نے منع فرما دیا کہ وہ جنگ میں نہ حصہ لیں، بڑا بھائی جو ہے اس کی سلیکشن ہوگی اور چھوٹے کی نہیں ہوئی، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے اور آپ کے قدموں کو چومتے ہوئے کہتا ہے اللہ کے محبوب رسول جنگ کا جو میدان ہے نا اس میں عمر سے یا جو ہے نا قد سے فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ صلاحیت اور مہارت سے فیصلہ ہوتا ہے، جذبے اور جوش سے فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ اس کے اور میرے درمیان جو ہے وہ مسابقہ کروا لیں یعنی مقابلہ کروا لیں، ہم دونوں آپس میں کشتی کرتے ہیں، اگر میں اس کو گرا لوں اس کا مطلب ہے میں اس سے بہتر حالت میں ہوں تو پھر تو آپ مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت مت فرمائیں گے نا۔ حضور کہتے ہیں، حضور اجازت عطا فرماتے ہیں اور مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں بھائی جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے تم تو خوش نصیبوں میں شمار ہو گئے کہ تم اللہ کے محبوب پر قربان ہونے کے لیے منتخب کر لیے گئے، اب مجھ پر ایک احسان کرنا کہ کشتی کے دوران مجھے اس انداز میں نہ ٹریٹ کرنا کہ میں تم سے ہار جاؤں
اور میں سعادت سے محروم ہو جاؤں، اتنی بات کہتا ہے اور ساتھ ہی اپنے بھائی کو جو ہے پوری قوت اور توانائی کے ساتھ گرا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے بھائی جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ لے فرما دیتے ہیں۔ یہ مختصر سا قافلہ بدر کے مقام پر پہنچتا ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ایک ابتدائی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے اور حضور اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس خیمے کی جو حفاظت ہے اس کے لیے کون مامور ہوگا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کا تم سب میں سب سے زیادہ قرب پایا ہے، اچھا سب سے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارا ہے، اس لیے حضور کی حفاظت کا سب سے زیادہ حق مجھ پر آتا ہے، سو میں جو حفاظت کے لیے کھڑا رہوں گا، باقی سارا قافلہ جو آرام کر جائے۔ حضور نے 3 حصوں میں اپنے قافلے کو تقسیم فرمایا، خود آپ اس خیمے کے اندر چلے گئے اور پروردگار عالم کے سامنے اپنی جبین نیاز اس کی بارگاہ میں رکھی اور کہا پروردگار مجھ تک آج کی ساری محنت، آج تک کی جتنی محنت تھی نہ اس کا حاصل یہ 313 لوگ ہیں، میں یہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں مالک الملک، میرا جو دشمن ہے تو جانتا ہے کہ کتنا طاقتور اور کتنا باوسائل ہے اور ہماری دشمنی میں کس درجہ چراغ پا ہے۔ پروردگار اگر آج یہ مختصر سا قافلہ یہاں پر شکست کھا گیا، اس کو نقصان ہو گیا، یہ واپس پلٹ گیا یا یہ دنیا سے ختم ہو گئے، تو قیامت تک کے لیے تیری حقیقی توحید کے ساتھ تجھے جاننے والے، تجھے ماننے والوں کا گویا خاتمہ ہو جائے گا۔ پروردگار اپنی خاص جناب سے اس اپنے مخلص جو قافلہ ہے اس کی مدد اور نصرت فرما۔ تو پروردگار عالم نے حضور کے قلب انور کے اوپر جو ہے وہ سکینت کو نازل فرمایا، یعنی سکون کو نازل فرمایا، اور پھر نہ صرف یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اصحاب رسول نے بھی فرشتے جو تھے ان کو دیکھا، اور پھر اصحاب نے خود اس کو روایت کیا کہ بدر میں ایک ایسا منظر ہمارے سامنے آیا کہ ہم آگے بڑھتے تھے، ابھی ہم چند قدم پر پہنچتے تھے اور ہم سے پہلے کوئی سفید لباس میں ملبوس بہت قد و قامت کا کوئی حلیہ رکھنے والا ہم سے پہلے دشمن کی گردن جو ہے اس کو اڑا دیا کرتا۔ تو یعنی اس طرح کر کے پروردگار عالم نے وہ نصرت دی، اور یہ نصرت جنگ ایک دن رہی لیکن یہ نصرت 3 دن تک حفاظت کے فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش میں اور آپ کے قافلے کے ساتھ رہے۔ یہ جو انتہائی مختصر سا قافلہ تھا، بے یار و مددگار کا قافلہ تھا، اس کا آغاز جب ہوا جنگ کا تو جو مشرکین تھے انہوں نے بارش کر دی تیروں کی، پھر جب مبازرت شروع ہوئی ادھر سے اور ادھر سے تو انہوں نے قریش نے سرکار دو عالم کو للکارا اور کہا کہ اپنے جو جنگ لڑنے والے لوگ ہیں ان کو میدان میں اتارو۔ تو حضور نے انصاری صحابی جو تھے ان کو اجازت دی کہ وہ جنگ میں اترے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگے نا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ نرم مٹی میں سے سبزہ اگانے والے لوگ، سبزیاں اور پھل اگانے والے لوگ جو ہیں یہ نرم خو لوگ ہیں، ہمارے مقابلے پر ہماری شان کے لائق لوگ جو ہیں، جو ہمارے کیلیبر کے لوگ ہیں، ان کو ہمارے سامنے نکالو۔ تو پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے سے جناب امیر حمزہ اور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عبیدہ جو ہے، ان تینوں کو میدان میں اتارا۔ اس طرف سے شیبہ، عتبہ اور ولید جو ہے وہ تینوں میدان میں اترے۔ شیبہ کو جناب امیر حمزہ نے جو ہے واصل با جہنم کیا، ولید کو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کر دیا، عتبہ جو تھا اس نے حضرت عبیدہ جو تھے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کا ایک بازو کاٹ دیا۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم اس اپنا جو دشمن تھا اس کو مارنے کے بعد، ولید کو مارنے کے بعد فوراً عتبہ کی طرف آئے اور پھر اس کا بھی ایک آن میں جو ہے وہ اسے جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد قریش مکہ جو تھے وہ غصے میں آ گئے اور ایک دم جنگ جو ہے وہ اس کا میدان گرم ہو گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن پروردگار عالم نے جس طرح نصرت فرمائی، نتیجہ یہ نکلا کہ عربوں کی اس جنگ کے اندر وہ مشرکین مکہ کہ 70 سردار جو ہیں، کم و بیش 70 سردار جو ہیں واصل با جہنم ہوئے اور 70 قید کر لیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے 14 شہید جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی وہ جو دین کی نصرت کے لیے بہترین جان کا نذرانہ تھا وہ پیش کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب ہوئی تھی نا تو اللہ کی جب نصرت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی صبح اپنے اصحاب کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک عصا مبارک اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی سواری سے اترے اور میدان میں چکر لگانا شروع کیے۔ حضور نشان لگاتے کہتے یہاں فلاں سردار جو ہے وہ اس کا لاشا گرے گا، یہاں فلاں سردار کا گرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مقامات پر نشاندہی کی اور انہی مقامات پر وہ 70 کے 70 جو سردار تھے جنہیں اپنا بڑا زوم تھا اپنی مہارت پر، وہ فن حرب سے ماہر ہیں، مرد میدان ہیں، پروردگار عالم، اور ان سب کی جو سپہ سالاری کر رہا تھا عمر بن ہشام جسے دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، وہ میدان میں جب آیا نا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ 2 جو کم سن بچے تھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ اچھا وہ بچے کیونکہ انصاری صحابی تھے اور وہ نہیں جانتے تھے ان کو، حضرت عبد الرحمن کیونکہ مہاجرین میں سے تھے، مکے کے رہنے والے تھے، تو ان سے آ کے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں، ہمیں بتائیں
کہ ان میں سے ابو جہل کون سا ہے. جب بتایا گیا کہ فلاں ابو جہل ہے, انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. بس یہ بات سنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس سے ایسے نکلے جس طرح جو ہے وہ نیام سے تیر نکلتا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ گئے اور ان میں سے ایک بھائی نے اس کے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ ماری, تلوار ماری, وہ اس سے جو ہے درد سے کرانے لگا, اور پھر دوسرے بھائی نے اس کو جو ہے وہ واصل بجہنم کر دیا. تو یہ منظرنامہ تھا اس میدان کا جس کے اندر پروردگار عالم کی نصرت جو ہے وہ غالب آئی, میدان کے اندر اتری, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سے قافلے کو اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ ہمیشہ کے لیے سرفراز کر دیا, اس قافلے کا نتیجہ یہ ہوا, اس غزوے کا انجام یہ ہوا, اور اس کا یعنی حاصل یہ تھا کہ جب اس جنگ کی خبر پہنچی نا مکے میں, اور پھر مکے سے پوری دنیا کے اندر, تو لوگوں کا اسلام کی طرف جو ہے وہ توجہ ہونا شروع ہوئی, اور وہ عرب جو میدان حرب جو ہے جنگ کے میدان کی کامیابی کوئی کامیابی سمجھتے تھے, ان تک جب یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سے قافلے نے ان سب کو واصل و جہنم کر دیا ہے, تو ان کے لیے ایک بہت بڑا وہ پیغام تھا. یہاں ایک بہت اہم منظرنامہ, وہ جو قیدی بنا کر لائے گئے نا, ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف لے کر آنا شروع ہوئے. جب مدینے کی سرحد پر پہنچے نا, تو حضور اپنی سواری سے اترے, اپنے قافلے کو مخاطب کیا, یعنی گویا وہ جو جنگ لڑنے کے لیے حضور کے ساتھ اصحاب نکلے تھے نا, ان کو مخاطب کیا اور کہا یہ لوگ جو ہمارے مقابل آئے ہیں نا, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے دشمن تھے, اور اس وقت جب یہ میدان میں ہمارے سامنے تھے. فرمایا اس کے بعد اب یہ ہمارے قیدی ہیں, لیکن میدان ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو قبیلوں کے سربراہ ہیں, اور ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے بہت سارے رشتہ دار جو ہیں وہ مدینے کے اندر رہتے ہیں. جب ان کو ان کے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آپ مدینے کے اندر لے کر جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے ان کے اہل خاندان کے دل میں ان کی عزت ختم ہو جائے گی. تصور کریں وہ حضور کا اور حضور کے ساتھ وابستہ لوگوں کی جان لینے کے لیے آئے, اور حضور ان کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں کے دل میں سے ان کی عظمت ختم ہو جائے گی, لہذا ان کے ہاتھ کھول دیے جائیں. مسجد نبوی کے اندر لایا جاتا ہے, اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں یہ ہمارے دشمن تھے جب میدان جنگ کے اندر تھے, پھر یہ ہمارے قیدی تھے, لیکن اب جب مسجد نبوی کے اندر آ گئے ہیں تو اب یہ ہمارے مہمان ہو گئے ہیں. اصحاب میں تقسیم کیا, اور تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے کے اندر بہترین کھانا جو تھا نا اس زمانے کا, وہ گندم اور جو ہوا کرتی تھی, کھجور ایک عام چیز تھی کھانے کے لیے. تو اصحاب نے ان اپنے دشمنوں کی اس طرح کی مہمان نوازی کی, ان کی اس طرح کی جو جسے کہتے ہیں نا اکرام کیا, کہ اپنے لیے وہ جو کم تر چیز تھی اس کا انتخاب کیا, اپنے بچوں کو, اپنے اہل خانہ کو کھجوروں پر اتفاق کروایا, اور ان کے لیے بہترین کھانا اور بہترین پکوان جو ہے وہ میسر کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جب جان بخشی, یہ بھی عربوں کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کسی پرامن علاقے یا بستی کے اوپر حملہ کیا ہو اور شکست کھانے کے بعد ان میں سے کوئی ایک شخص بھی واپس پلٹا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مثال قائم کی ان سب کی جان بخشی کے لیے. 70 کے 70 لوگ جو قیدی بن کر آئے تھے, سب کی جان حضور نے معاف کر دی, کچھ لوگوں کو فدیے کے ساتھ, اور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جنہیں یہ کہا کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, سو ہم ان کے لکھنے پڑھنے پر جو ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے. اب خود تصور کیجئے, وہ جو بچوں کو پڑھانے کے لیے کہا گیا تھا, کیا وہ دین کی تعلیم دینے کے لیے وہ لوگ آئے تھے؟ بھائی دین تو اہل مدینہ کے پاس تھا, جو سرکار دو عالم کے زیر سایہ تربیت پا رہے تھے. وہ جو مشرکین تھے انہوں نے کیا تربیت دینا تھی؟ انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھانا تھا, جسے عرف عام میں ہم دنیا کی تعلیم کہتے ہیں. تو اس سے ہم کلمہ گو مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی تعلیم کو بھی کتنی اہمیت دیتے ہیں. جب وہ بچے سیکھ چکے نا لکھنا پڑھنا, آخری دن تھا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھانے والے جو دشمن آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا تم ایک دن کے لیے اور مزید قیام نہیں کر سکتے کہ میں تمہاری ضیافت کروں؟ ان سب نے اتفاق کیا, رک گئے. صبح جب فجر کی نماز ہوئی نا, ضیافت کے بعد رات گزری, صبح فجر کی جب نماز کا وقت ہوا تو حضور نے اصحاب کو بلایا اور کہا کہ جن کے بچوں نے ان سے پڑھا ہے نا وہ آگے آ جائیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دشمن تھے بدر کے اندر, جب ہم نے ان کو قابو کر لیا تو یہ ہمارے قیدی ہو گئے تھے, یہاں آئے تو ہمارے مہمان تھے, لیکن اب انہوں نے تمہارے بچوں کو پڑھا لی ہے تو اب یہ مہمان نہیں رہے, تمہارے محسن ہو گئے. کیا بات ہے. سو ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو محسنین کے ساتھ کیا جاتا ہے. سو ان کو سواریاں فراہم کرو, ان کو زیادہ راہ دو, اور ان کو زیادہ راہ اور پورے اکرام کے ساتھ مدینے کی سرحد پر چھوڑ کر آؤ. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ جو 18 لوگ اس طرح گئے تھے, ان میں سے 12 لوگ ایسے تھے جو اس وقت مکہ پہنچنے سے پہلے واپس آ گئے اور ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جس
اعلیٰ ظرفی کی تعلیم اور تربیت آپ نے اپنے وابستگان کی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے نا یہاں سے اس نعمت کو پائے بغیر واپس پلٹیں. ہمیں بھی اس دین کی آغوش جو ہے وہ عطا فرمائیں, ہمیں بھی کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل فرمائیں. اس لیے جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ حق و باطل میں فرق بتایا گیا کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے جب آپ کامل یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے. کیونکہ وقت کی قلت بھی ہے تھوڑی سی, تو ہم ایک اور آج اہمیت کا دن ہے, حضرت عائشہ ان کا بھی وصال کا دن ہے, تو اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی بہت بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی شخصیت اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات میں ان کو سب سے زیادہ فوقیت کیوں حاصل ہے, اس حوالے سے بتائیے. نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کا دن جہاں غزوہ بدر کے حوالے سے اپنی اہمیت ایک رکھتا ہے, وہیں پر شخصیات کے تناظر میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی نسبت سے بھی اس کا اکرام اور اس کا احترام جو پایا جاتا ہے. آپ ان خوش نصیب خواتین میں سے ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا حصہ یعنی آپ کی ازواج مطہرات میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا. اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز از جان دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی ہیں, اور پھر ان کی پیدائش جو ہے وہ اعلان نبوت کے فوراً بعد کی ہے. اس لیے گویا انہوں نے جب آنکھ کھولی اسی وقت ہی گھر کے اندر جو ہے وہ توحید کی نعمت پائی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے اس کا شعور پایا. اور آپ خود تصور کیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسی زیرک اور معاملہ فہم ہستی نے جن کی تربیت فرمائی ہو, ان کا نصیب یقیناً اسی انداز میں جاگنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت انہیں حاصل ہوئی, اور اللہ رب العزت نے ان کو ام المومنین کہہ کے پکارا. اور آپ کی شان اور عظمت اور آپ کی پاک بازی کا عالم یہ ہے کہ قرآن پاک کی تواتر کے ساتھ آیات جو ہیں وہ آپ کی صداقت پر جو ہے وہ گواہی دیتی ہیں, آپ کی پاک بازی پر گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ کا شرف یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات میں پہلی اور اکلوتی خاتون ہیں جن کی پہلا نکاح ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. یعنی آپ کنواری خاتون تھیں جن کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی جس انداز میں تربیت بھی ہوئی اور دلجوئی بھی ہوئی, جس انداز میں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ناز برداری فرمائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں شاید ہی کوئی شوہر ایسا ہو جس نے اپنی بیوی کی اس انداز میں عزت افزائی فرمائی ہو, اس طرح ناز برداری فرمائی ہو, اور اس طرح گویا ان کی تربیت فرمائی ہو. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائی کہ اس تربیت کا فیض ہی ہے کہ ذخیرہ حدیث کے حوالے سے, یعنی آپ کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی کی طرف سے جو سرکار دو عالم کی نسبت سے احادیث یعنی حضور کے فرامین, حضور کی سنت کی خبر امت تک پہنچی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور پھر جو خواتین کے ذیل میں بالخصوص احادیث ہیں ان کا تو 7/10 حصہ, یعنی ہر 10 میں سے 7 احادیث جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت تک پہنچی ہیں. تو ان کا کنٹریبیوشن آپ اس بات سے اندازہ لگائیے. اور پھر سرکار دو عالم کے ساتھ جو آپ کا سفر گزرا, جو وقت گزرا, وہ تو یقیناً تربیت کا ایک وقت تھا, اور آپ کا پروردگار عالم نے یعنی حسن انتظام ایسا فرمایا کہ بہت ارلی ایج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا حصہ بنی. اور پھر یعنی آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت گزارا اس کے اندر تربیت پائی, اور اس کے بعد بھی 47 سال تک امت کے جو بڑے بڑے جید اصحاب تھے, تابعین تھے اور فقہاء تھے, ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی روشنی میں تربیت فرمائی. بڑے بڑے جید اصحاب آپ کے پاس آتے اور آپ سے جو ہے وہ کسی معاملے کے اوپر حتمی رائے لینے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خاص معاملے میں عمل کیا تھا, معمول اور مزاج کیا تھا, وہ آپ سے جو ہے وہ روشنی لینے کے لیے آتے. اسی لیے پروردگار عالم نے, اور اس کا سبب کیا تھا کہ آپ کی جو حکمت, آپ کی دانائی اور آپ کے حافظے کے لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دے رکھی تھی. اس لیے آپ کا حافظہ اتنا بھرپور تھا اور اتنا کل وقتی حضور کا ساتھ آپ کو میسر رہا, تاکہ آباد میں آنے والی جو دنیا بھر کی خواتین ہیں ان تک حضور کے دین کا وہ جو خاص شعبہ ہے وہ پہنچایا جا سکے. وقت کی قلت ہے, اس وجہ سے ہمیں اس کو یہیں پہ ڈراپ کرنا پڑا ہے, ورنہ اس کے اوپر بات ہم بھی کرنا چاہ رہے تھے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.